السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، روزے کے احکام اور مسائل پارٹ نمبر 3 لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مسافر کے لیے مطلقاً روزہ نہ رکھنا افضل ہے، اور جو بحالت سفر روزہ رکھ لے اس پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ سفر کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں بھی ثابت ہے۔ البتہ گرمی کی بہت زیادہ شدت ہو اور تکلیف بڑھ جائے تو ایسی صورت میں مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا زیادہ بہتر ہے، بلکہ اس کے لیے اس حالت میں روزہ رکھنا مناسب نہیں ہے۔ یہ بن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ روزے کی حالت میں مسواک کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ روزے دار کے لیے خوشبو لگانا اور سونگھنا جائز ہے، مگر بخور نہ سونگھے، کیونکہ بخور کا دھواں کثیف اور گاڑھا ہوتا ہے جو کہ معدے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ دانت سے خون نکلنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، مگر جہاں تک ممکن ہو سکے خون نگلنے سے پرہیز کرے۔ اس طرح اگر کسی کی نکسیر پھوٹ جائے اور اس سے خون نگلنے سے پرہیز کیا تو اس پر نہ واجب ہے اور نہ ہی اس کی قضا لازم ہے۔ افطار کے سلسلے میں روزے کے افطار کرنے میں جلدی کرنا افضل ہے، اور اس میں تاخیر کرنا یہود و نصارہ کا عمل ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ افطار کا طریقہ کیا ہے؟ تاک اور تر کھجور سے افطاری مستحب ہے۔ اگر کھجور نہ مل سکیں تو پانی کے چند گھونٹ سے افطار کیا جا سکتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ افطار جب ہم کرتے ہیں تو کون سی دعا پڑھیں؟ افطار کے لیے دعا یہ پڑھیں: ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ لیلۃ القدر کے سلسلے میں کیا حکم ہے؟ جو رات لیلۃ القدر کی ہوا کرتی ہے، اسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا۔ اس رات فرشتے اور جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں۔ وہ رات طلوع فجر تک سلامتی والی ہوتی ہے۔ اس کی فضیلت و شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کیا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ سورۃ القدر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اجر اور ثواب والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے تعین نہیں فرمائی ہے، بلکہ آپ کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: اللہ کے رسول، اگر میں شب قدر کو پالوں تو میں کیا پڑھوں؟ تو آپ نے کہا: اگر تم شب قدر لیلۃ القدر پالو تو اس دعا کا اہتمام کرو: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے تو معاف کر دے۔ اچھا سامعین، اعتکاف کا کیا مسئلہ ہے؟ اعتکاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے لیے اپنے آپ کو دنیاوی کاموں سے فارغ کر کے مسجد میں رہنے کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ ہر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ مختلف قسم کے عبادات کے لیے اپنی کمر کس لیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے اور ساری رات جاگ کر عبادت کرتے تھے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔
جس مسجد میں باجماعت نماز جس مسجد میں باجماعت نماز اور جمعہ ہوتی ہو اسی میں اعتکاف کیا جائے۔ اعتکاف کرنے والا 20 رمضان کا سورج ڈوبتے ہی اعتکاف کے ارادے سے مسجد میں داخل ہو اور عید کا چاند دیکھنے کے بعد مغرب کے بعد مسجد اعتکاف سے نکل سکتا ہے۔ دوران اعتکاف اپنے وقت کو تلاوت قرآن، ذکر الہی، نفل نمازوں کی ادائیگی جیسے نیک کاموں میں گزارنا ہوگا۔ کوئی ضروری علمی مجلس جو مسجد میں قائم ہو تو اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اپنے اہل و عیال سے جو اس سے ملاقات کے لیے آئیں کچھ دیر بات کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، البتہ دیگر نمازیوں، دوستوں، احباب کے ساتھ غیر ضروری لمبی گفتگو میں لگے رہنا اعتکاف کے آداب کے خلاف ہے۔ دوران اعتکاف غیبت، چغلی، جھوٹ اور بیکار باتوں سے بہت زیادہ پرہیز کرنا ہوگا۔ کسی بیمار کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ شریک ہونا بھی درست نہیں ہے۔ البتہ اگر کھانا لا کر دینے والا کوئی بھی نہ ہو تو کھانا لانے کے لیے باہر نکل سکتا ہے۔ اگر کسی مسجد میں حمام کی سہولت نہ ہو تو قضاء حاجت کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، اور اگر اعتکاف کے دوران وہ بیمار ہو جائے تو علاج کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔